اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واحلل عقدۃ من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ محترم ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید المرتضیٰ آپ کا میزبان پروگرام ظہور حجت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمیشہ کی طرح نہایت ہی محترم جناب قبلہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید نجم الحسن نقوی صاحب۔ قبلہ السلام علیکم۔ جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ، سلامت رہیں۔ قبلہ آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ صدر اسلام میں اسلام کی ترویج و ترقی میں خواتین کا کردار کیا رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہرحال ایک ایسا ٹاپک ہے جو ضرورت ہے کہ اس کو دینی زاویے سے ہم دیکھیں۔ جی جی۔ صدر اسلام تو اس اعتبار سے کہ چونکہ نبی مکرم اسلام صلوات اللہ وسلم علیہ کے حوالے سے ایک بہت بڑی دینی تحریک کا آغاز ہوا اور وہ سلسلہ جاری ہے، قیامت تک رہے گا۔ ورنہ ما سبق انبیاء کے حوالے سے دیکھا جائے تو بڑے نام ہیں تاریخ میں جن کی قربانیاں ہیں، اور کچھ نہیں تو اگر شروع کیا جائے حضرت حوا سلام اللہ علیہا جیسی بی بی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بی بی کا یہ مقام اس سے بلند تر کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جناب آدم اور جناب حوا کو بنی نوع بشر میں جو اتنے انبیاء اور بزرگ گزرے ہیں ان کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہے۔ جی بہرحال برے لوگ تو اپنی جگہ پہ، لیکن بہرحال اسی نسل سے ان سب کی ماں کا شرف جو ہے ان کو حاصل ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ تاریخ میں حضرت ابراہیم کے زمانے میں حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ، حضرت سارہ سلام اللہ علیہ، پھر اسی طرح ایک اور بڑی خاتون کا ذکر خیر ہے جو اسلام لے کر آئیں اور واقعاً اپنی پاک تینتی کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا، وہ ملکہ بلقیس تھیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب زیارت ہوئی تو بہرحال بعد میں ان سے شادی بھی ہوئی انہیں کے ساتھ۔ تو بہرحال خواتین کا ایک بڑا رول انبیاء کی تحریک میں رہا ہے۔ پھر میں ابھی فی الحال اجمالی طور پہ اس پہ جائیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آواز بلند کی تو جو خواتین تاریخ میں ہمیں نظر آتی ہیں، ایک تو پہلو اور شعبہ ہے جو کہ خود خاندان عصمت و طہارت سے جن کا تعلق رہا ہے کسی نہ کسی طرح، اس میں بڑے نام حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ، جناب زہرا سلام اللہ علیہ، اور اس طرح ایک بڑا ائمہ کی مائیں ہیں، ہر امام کی والدہ ہے۔ ائمہ کے گھروں میں اللہ نے جو بیٹیوں کی شکل میں دیے عنایات کی، بعض بیٹیوں کا مقام بہت ہی بلند ہے اور بہت ہی یعنی واقعاً ان کا کردار جو ہے بہت ہی نمایاں ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ خواتین ایسی بھی ہیں جن کا تعلق خاندان عصمت سے نہیں ہے، آئی ہیں ایمان لے کر، اور کیا ایمان لے کر آئی ہیں، یعنی واقعاً اس میں دو چند ایک کا ذکر کروں گا۔ نصیبہ بنت کعب مثلاً ایک خاتون ہے، اور ایسی مومنہ خاتون کہ میدان احد میں جب سب چھوڑ کے چلے گئے تو نصیبہ میدان میں تھی۔ جنگ احد میں باقاعدہ اس نے دشمنوں کے خلاف جنگ کی، امیر المومنین تھے، نصیبہ تھیں اور دو تین اور افراد تھے۔ حتیٰ یہ ہوا کہ جناب نصیبہ کا بیٹا جو ہے وہ چھوڑ کے میدان جا رہا تھا تو ماں نے پیچھے سے آواز دی، کہا کہ خوف خدا کرو، رسول اللہ کو چھوڑ کے جا رہے ہو۔ بہرحال وہ پھر واپس آیا۔ تو اس جنگ میں جناب نصیبہ جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئی، تاریخ نے لکھا ہے۔ چند ایک اور جنگوں میں بھی انہوں نے شرکت کی، اور بڑے بڑے جو تاریخ کے واقعات ہیں، صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، اسی طرح جنگ خیبر میں شرکت کی ہے جناب نصیبہ نے۔
تو بہرحال واقعی یاسر کی والدہ ہے، ہاں اسی طرح پہلی شہید جو ہے حضرت سمیہ سلام رضوان اللہ تعالی علیہ. تو یہ نامور خواتین ہیں جنہوں نے واقعی قربانیاں بڑی جناب ام سلیم ہیں، اور کہتے ہیں کہ جناب ام سلیم نے کمر میں خنجر ایک باندھا ہوا تھا، تو ایسی دلیر خاتون تھی کہ نبی اکرم سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کے دشمنوں اور کافروں کے پیٹ پھاڑنے کے لیے میں نے رکھا ہوا ہے. بہرحال اسی طرح بہت ساری اور خواتین ہیں. تو یہ تو سلسلہ ہے، اگر ایک ایک کا ذکر کریں گے تو بہرحال بڑا مفصل گفتگو چاہیے. اس کے بعد میں آتا ہوں اس سلسلے کو یہ جوڑتے ہیں آگے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں ائمہ کے علاوہ ائمہ کے زمانے میں بعض خواتین کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے دینی حوالے سے خدمات کا. اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتے چلتے آتا ہے تاریخ کی بڑی بڑی شخصیات کے حوالے سے، جن ماؤں نے، جن بچیوں نے اپنی گود میں، میرا مطلب اتنے نابغہ روزگار انسانوں کی تربیت کی. اور اگرچہ بہت ساری ایسی ہیں جن کا نام بھی نہیں ہے، لیکن ان کے بچوں کا نام آج روشن ہے. بالکل شاید اس کو میں اس انداز سے عرض کروں کہ 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، تو چند ایک کے علاوہ باقی کسی کو نہیں خبر کہ کیا ہے، لیکن وہ مشن کر گئے، بنیادیں رکھ گئے، دین کا میسج پہنچا گئے، اور بس اتنا ہی کافی ہے. ہم نے یہ نہیں تاریخ میں سنا کہ کسی نے گلہ کیا یا اللہ ہمارا نام ہی نہیں ہے. جی جو آج کل اکثر گلہ ہے، جی اکثر گلہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارا ذکر کیوں نہیں ہوتا. جی تو تاریخ میں ایسے بڑے کردار جو ہے وہ گزرے ہیں، اور بڑے بڑے علماء جس میں سید رضی، سید مرتضیٰ جیسے انسان جن گودوں میں پلے، جس گود نے شیخ مفید جیسوں کی تربیت کی، جس گود نے جناب شیخ اعظم انصاری جیسے انسان کی تربیت کی. ایک واقعہ لکھا ہے کہ کسی نے جناب شیخ انصاری کی، شیخ اعظم انصاری جی، تو اس کی والدہ سے پوچھا کہ اتنے فضائل و کمالات آپ نے کیا کیا ہے. تو مبالغہ کیا، فرمایا کہ جس طرح میں نے اس کی تربیت کی ہے، اگر یہ نبوت کی دعویٰ کرتا تو ٹھیک تھا. مبالغے کے طور پہ، تو ہاں سمجھانے کے لیے، ادروائز ظاہر ہے کہ ہرگز یہ مراد نہیں ہے. تو فرمایا کہ میں نے اس بچے کو اس کی ولادت کے بعد ہمیشہ باوضو ہو کر دودھ پلایا. اور یہ ایسی مائیں جو آج بھی تاریخ میں آیت اللہ بہجت جیسے انسان، آیت اللہ امام خمینی جیسے انسان جنہوں نے تربیت کی. تو بہرحال خواتین کا ایک بہت بڑا کردار ہے. ضرورت ہے کہ اس بات میں واقعاً توجہ کی جائے. اور میں ایک بات کہہ کے تو فی الحال ابھی اتنا ہی کہ اسی پہ کفایت کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ایسی ہستی کہ قیامت کے دن جنت میں بھی زہرا کی سرداری ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے. حوض کوثر ہے، حوض کوثر بھی یہی ہے. زہرا یعنی جنت میں جانا ہے تو زہرا کی رضایت کے بغیر تو ممکن نہیں ہے. یا زہرا کی سرداری ہے یا زہرا کے بچوں کی سرداری ہے، یعنی سرداری تو انہی کی ہے. تو ایسی عظمتوں کی مالک ہستی جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسے معاشرے میں آنکھ کھولی جہاں چاروں طرف کفر تھا، شرک تھا، یعنی آج کی اصطلاح میں اگر کہا جائے تو ایک ایتھیسٹ سوسائٹی تھی، لیکن ایک بلند کردار پیش کیا کہ ایسے معاشروں میں بھی بلند کردار پیش کیے جا سکتے ہیں. تو میں عملاً ثابت کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کرداروں کو زندہ کرنے والی یہ خواتین ہیں. جناب سیدہ کے سلام اللہ علیہ کے سیرت طیبہ پہ چلتے ہوئے تاریخ کی بہت ہی بزرگ خواتین ہیں جنہوں نے واقعاً اپنے اس کردار کو زندہ جناب فضا کا کردار بھی جی جناب فضا کا ذکر ہے، بڑے ناموں میں سے ہیں. جناب ام ایمن کا ذکر ہے. اس میں تو
سب کو تو اس کا جی سب کا نام تو لینا شاید یہ چند 100 میں یہ چلا جائے فہرست. میں خواتین کے والے سے پوچھنا چاہوں گا کہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد خواتین کے کردار پر رہنمائی فرمائیں، کیا ہو سکتا ہے یا کیا ہوگا؟ میں اس میں ایک تو اس بات کو اب اگر یوں کروں تو یہ ساری گفتگو کے حوالے سے قرآن کریم میں وہ جو آیت ہے نا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. آپ دیکھیں کہ مردوں عورتوں کے برابر عظمت کے مقامات کا ذکر کیا ہے. ٹھیک جی مسلمین والمسلمات دونوں، مومنین والمومنات، قانتین والقانت کہتے ہیں وہ جو عبودیت کے بالکل معراج پہ ہو، قانت یعنی جو خاشع للہ ہو جو انسان، اس کو قانت کہتے ہیں. یعنی ایسی خواتین بھی اللہ ذکر فرما رہا ہے. والصادقین والصادقات. جی اور صادق آیت اللہ العظمیٰ مرحوم علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ صداقت کا معیار اگر آپ اس کو پریکٹیکلی دیکھنا چاہیں تو صادق اس انسان کو کہتے ہیں جو حقیقتوں کا مشاہدہ کرے. یعنی خالی زبان سے کسی چیز کو کہہ دینا، کسی کی تصدیق کر دینا، ویریفیکیشن کر دینا، یہ سچ بولنا یہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ صداقت کی اس منزل پہ جو قرآن کریم ذکر کر رہا ہے وہ اس مرحلے میں انسان حقیقت یعنی وہ دونوں ہیں، صادقین والصادقات، صابرین والصابرات، خاشعین والخاشعات. یعنی وہی جو خاشع ہیں بارگاہ ربوبیت کے اندر، متصدقین والمتصدقات، صائمین والصائمات، حافظین فروجہم والحافظات جو اپنی عصمت کی حفاظت کریں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. یعنی آپ دیکھیں کہیں قرآن کریم نے ایسا نہیں کیا کہ ایک گروپ کا ذکر کیا ہے تو نہیں. وعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم جو ہے قرار دیا ہے. سبحان اللہ. تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ معاشرے کی تعمیر میں دونوں کا رول جو ہے وہ اہم ہے. اب ہم انبیاء کے حوالے سے دیکھیں تو بھی ایسا ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی جیسی احادیث بھی موجود ہیں. اس کے بعد بھی مطلب ہے اسی طرح ہی حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک جملہ ہے، بہرحال بہت ہی گہرا اس میں مطلب عرفانی مطلب کہہ لیں آپ. فرمایا مرد از دامن زن بے معراج می رود، کہ انسان جو ہے خاتون کی گود سے معراج. سبحان اللہ. جی اس ہزاروں کروڑوں سلام ہوں، ساری کائنات کے سلام ہوں اس آمنہ کی بارگاہ میں جس کی گود میں اللہ نے محمد مصطفیٰ جیسی ہستی. سبحان اللہ. یعنی یہ باتیں معمولی نہیں ہیں. یعنی اللہ نے اس ماں کا انتخاب کیا مصطفیٰ جیسے بچے کے لیے. تو بہرحال اس آیت کی روشنی میں ایک بات جو واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک برابر کا رول ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام واقعا تشریف لائیں گے تو کیا جو ہے وہ رول ہوگا خواتین کا. میں چند ایک روایات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس سے پھر ایک نتیجہ جو ہے وہ لیتے ہیں. جناب جابر بن یزید جعفی امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا یجیء واللہ 310 رجالا، کہ اللہ کی قسم 310 اور کچھ یعنی 313 افراد جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ وہ آئیں گے امام کے ظہور کے بعد. 50 امرأۃً، اس میں 50 خواتین ہوں گی. یعنی ان 313 میں 50 خواتین ہوں گی، اور تھوڑی نہیں ہے، میرا مطلب ایک بہت بڑا جی بڑا نام بڑا نمبر ہے، تعداد، بڑی شرکت. جی بڑی خلقت ہے.
اچھا یجتمعون بمکہ علی غیر میعاد، یہ ساری خواتین آئیں گی، بس امام کی آواز سنیں گی، مکہ پہنچ جائیں گی، اور کوئی طے شدہ پروگرام پہلے سے نہیں ہوگا کہ امام کہیں گے بھی فلاں بجے آپ نے پہنچنا ہے، نہیں، علی غیر میعاد، کوئی پہلے سے طے شدہ کوئی شیڈول، کچھ شیڈول نہیں ہوگا کہ بھی طے ہوا ہوگا کہ ہم نے اتنے بجے پہنچیں گے، نہیں، 50 خواتین جو ہیں وہ حضرت کے ظہور کے وقت بالکل ادھر مولا آواز دیں گے اور وہ پہنچ جائیں گے. ایک تو روایت یہ ہے. پھر روایت ہے ینزل عیسی ابن مریم علیہ السلام علی 800 رجل و 400 امرأة اخیار من علی الارض و اصلح من مضى. یہ روایت بھی قابل غور ہے. حضرت مسیح علیہ السلام بھی ظاہر ہے کہ تشریف لائیں گے. بے شک. تو روایت یہ فرمایا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، عیسیٰ بن مریم سلام اللہ علیہما، تشریف لائیں گے تو ان کے ساتھ 800 مرد ہوں گے برگزیدہ، اور 400 خواتین ہوں گی. 50%. ہاں جی ہاں، میرا مطلب ہے 50%. اچھا جی، تو مقصد یہ ہے کہ 800 برگزیدہ انسان، من علی الارض و اصلح من مضى، ماضی میں جو صالح ترین انسان گزرے ہیں ان سب میں برگزیدہ لوگوں کا ایک گروہ لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائیں گے. 800 مرد ہوں گے اللہ کے نیک، اور 400 خواتین جو ہیں وہ ہوں گی جو کہ مسیح علیہ السلام کے ساتھ تشریف لائیں گے. پھر ایک روایت ہے عمران بن عیون امام محمد باقر علیہ السلام سے جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ امام نے فرمایا وَتُؤْتُونَ الْحِكْمَ فِي زَمَانِهِ حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَ لَتَقْضِي فِي بَيْتِهَا بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَسُنَّةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عجیب حدیث ہے، اور اس سے ایک نیا گوشہ کھلتا ہے. ٹھیک، یعنی بالکل ہی ایک نیا گوشہ ہے اس روایت میں کہ امام زمانہ کے ظہور کے وقت حالات کیا ہوں گے. اچھا، یہ تو اس طرح کی روایات موجود ہیں کہ علم اور حکمت جو ہے وہ اپنی معراج پہ ہوگی. جی، تو کہتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ حکمت اس قدر بلند ہوگی زمانہ قائم کے زمانے میں کہ یہاں تک کہ خاتون جو ہے اپنے گھر میں بیٹھی ہوگی اور کتاب اللہ کے مطابق اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اپنے گھر میں بیٹھ کے قضاوت کرے گی. لتقضی فی بیتہا. اب یہ قضاوت کے بارے سے کے حوالے سے ایک نئی بحث ہے، بارے میں ابھی اس کی طرف نہیں جاتا، کہ خود خواتین اس مقام پہ فائز ہو جائیں، یعنی علمی طور پہ. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی سربراہی میں، قیادت میں جو انقلاب آیا ہے، اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں یعنی کتنی برکات ہیں جو سوسائٹی میں ہوئی ہیں. اس میں ایک زاویہ یہ ہے کہ ابھی اس معاشرے کے اندر میں عرض کروں مفسر قرآن خواتین ہیں، مجتہد خواتین ہیں، مختلف علوم اسلامی اور مختلف علوم کی ماہر ترین خواتین جو ہیں وہ آپ کو اس سوسائٹی میں نظر آتی ہیں. اور یہ بالکل اس حدیث میں جو ہے وہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ خواتین جو ہے وہ ان کا کیا مقام ہوگا. لہٰذا ان روایات سے جو ہے وہ ایک کلی طور پہ ہمیں بات سمجھ میں آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت حجت صلوات اللہ السلام علیہ جب تشریف لائیں گے تو ظاہر مومنین صالحین کی جماعت کے ساتھ ساتھ خواتین کا بھی ایک بہت بڑا رول ہوگا. اور یہ جو روایت ہے کہ خواتین گھر میں بیٹھ کے اللہ کی کتاب کے مطابق اور سنت نبوی، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق فیصلے کریں گی، تو اس سے ایک تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ٹیکنالوجی سطح پہ ہو جائے گی کہ باہر گھومنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور جو آج ہم دیکھ ہی رہے ہیں تقریباً گھر میں بیٹھ کے آپ اپنا میسیج دنیا میں ہر جگہ پہنچا سکتے ہیں، اور یہ معاملہ اس وقت ذرا زیادہ کیا کہتے ہیں بہتر انداز میں ہو جائے گا.
تو علمی سطح اتنی بلند ہوگی جی کہ یعنی قرآن اور سنت کے مطابق جو ہے وہ دنیا کو فیض دیں گی وہ خواتین. اور یہ وہی جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا مسجد اپنا جب کوفہ میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام تھا تو بی بی درس قرآن درس تفسیر دیتی تھی. اور بہرحال تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ محدثات کے عنوان سے بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو احادیث کی روایت میں ان کا ذکر جو ہے وہ ہوتا ہے اور واقعاً علمی حوالے سے ان کا مقام جو ہے وہ بہت بلند ہے. کون سی خواتین ہیں جو رجعت کریں؟ رجعت کے حوالے سے میں عرض کروں، ایک تو خیر بحث ہے کہ اور ہمارا تو خیر عقیدہ ہے کہ خداوند عالم قادر بھی ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش بھی نہیں ہے کہ پروردگار کے اذن سے بہرحال رجعت ہوگی، رجوع کریں گے بہت سارے خواص. ٹھیک ہے جی، اس میں سر فہرست جو ہے وہ خواص اور خالص کا میں لفظ بھی بولوں گا یہاں پہ. جو خالص خواص ہوں گے، جو خواص یعنی جو خاص جن کا، اور خالص کو دو حصوں میں، جو خالص مومن ہوں گے وہ بھی اور جو خالص کافر ہوں گے وہ بھی. وہ خالص کافر اس لیے آئیں گے کہ اسلام کی عظمت کو دیکھیں گے. جی ٹھیک ہے. وہ جو کل انکار کرتے تھے نا گزشتہ صدیوں میں، اب آئیں گے تو اسلام کی عظمت کا مشاہدہ کریں گے. تو اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے بہرحال ایک بڑی تعداد جو ہے وہ واپس لوٹ کے آئے گی اور اسلام. چھوٹی سی بریک کا وقت. جی اچھا، بسم اللہ. وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی.